وہ ایک جگہ بڑے افسر کے ہاں جانا ہوا، وہاں ہم بیٹھے تھے، بڑی عزت وہ کرتا تھا. اس طرح ایک آدمی آیا، مسٹر صاحب فرش فرش. یار میں مولویوں کو بالکل جو ہے نا بلیو نہیں کرتا، اور میں ایسا نہیں کرتا ہوں ویسا نہیں کرتا، کچھ انگریزی کچھ ڈگا بگا. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ ناراض ہو رہا تھا. میں نے کہا آپ چپ ہو جائے، میرے حوالے کریں، یہ ہمارا میدان ہے، یہ سینگوں والے بیلوں کو ہم سدھار سکتے ہیں. جب وہ خاموش ہوا میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے. آپ کیا کہیں گے بتائیے، کیا کہیں گے؟ میں نے کہا دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ کہ آپ علماء سے ناراض ہیں، سیاسی علماء سے. کہا بہت، میں بالکل ان کو مانتا نہیں ہوں، میں بہت دین کو نقصان پہنچا. 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ مسلمان ہیں. کہنے لگا ان مولویوں سے اچھا مسلمان. ہر بات میں لڑائی. میں نے کہا مسلمان کسی عالم کو ہی مانتا تھا؟ کہنے لگا ہاں جو صحیح لوگ ہیں ان کو مانتا ہوں. میں نے کہا مثلا مولانا عبدالحق کوڑا ختم، ٹھیک. مولانا یوسف لدھیانوی کی کتابیں پڑھتا ہوں، ٹھیک. شکر ہے خدا کا کہ آپ کسی بزرگ کو مانتے تو ہے، اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا ایک بات تم سے میں کہتا ہوں، 4 منٹ خاموش رہو، میں اپنی بات پوری کروں پھر تو 10 منٹ تک بولتا رہا. کہنے لگا بس خاموش ہو گیا. بولیے. میں نے کہا جو دین اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بھیجا ہے، اس دین کا ماننا اور عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. عوام خواص جاہل عالم سب برابر ہے. ہاں بالکل. میں نے کہا وہی دین لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں طلباء کو، یہ اچھا کام ہے. کہ بہت اچھا ہے، یہ نہ ہو تو دین ختم ہو چکا ہوتا. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں تعلیم اور تدریس. اپنے پاس لکھو. میں نے کہا یہی دین کچھ لوگ گلی گلی گھر گھر پھرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، آؤ دین میں کامیابی ہے، اللہ سے ہونے کی امید، مخلوق سے نہ ہونے کی امید. یہ کیسے ہے؟ کہنے لگے وہ بہت اچھے ہیں تبلیغ والے، اور وہ چندہ نہیں مانگتے، اس سے پیسے نہیں مانگتے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا اس کا یہ دوسرا شعبہ ہوا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ اور دعوت. دعوت و تبلیغ 2 شعبے ہو گئے. کچھ حضرات اس دین کو جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور مسجدوں میں اور گلیوں میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو لکھتے ہیں رسائل میں، جرائد میں، کتابوں میں. ہاں یہ بھی بہت اچھا کام ہے. میں مولانا اشرف علی کتابیں دیکھتا ہوں، مولانا مفتی شفیع صاحب کی، مولانا لدھیانوی کی. تو میں نے کہا یہ تیسرا شعبہ دین کا ہو گیا، اور اس کا نام ہے تالیف اور تصنیف. 3 شعبے آپ نے مان لیے، یہ ضروری ہے. اب جو دین مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو گھر گلی مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، ایک فرقہ اور ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ملک کے تمام نظام پر، سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، مقننہ میں، منتظمہ میں، سب جگہ یہ دین نافذ ہو جائے. یہ کہتا ہے. تو چپ ہو گیا. مجھے کہتا ہے بڑی صفائی سے شیشے میں اتارنا جانتے ہیں. میں نے کہا ان مولویوں کا نام سیاسی مولوی ہے، ان کی قربانی زیادہ ہے. مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا آسان، گھر بیٹھ کے کتاب لکھنا آسان، مسجد میں نمازیوں کے سامنے 6 نمبر بولنا آسان. لیکن ان لوگوں کو جن کی تربیت کیمبرج اور آکسفورڈ میں ہوئی ہے، اور جن کو بش اور بلیئر بڑے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر عمر کو وہ نہیں پہچانتے، ان کے سامنے بیٹھ کر کہنا کہ اسلام کے اندر سرکاری قانون اسلام ہوگا، یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی مولوی زیادہ شکریہ کے لائق ہے. ان کا مقام اور مرتبت حقیقت میں بلند ہے. کوئی دزان نہ بدے لر واڑا ما بل نہ بدے بر واڑا اگر نہ اخلاص ہوگا. ولا تتخذوا ایمانکم، مت بناؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، مداخلت کا ذریعہ آپس میں، فتزل قدم بعد ثبوتها، پر ڈگمگا جائیں گے قدم کچھ لوگوں کے جمنے کے بعد. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور چکو گے تم گناہ بسبب روکنے کے اوروں کو اللہ کے راستے سے، وہ تمہاری وجہ سے جو پیچھے ہٹ گئے ان کا گناہ تم پر ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب بڑا ہوگا. اللہ اکبر. لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا،
لینا نہیں اللہ کے دین. لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، لینا نہیں اللہ کے عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی، یعنی کہ تھوڑی نہ لو زیادہ لو. مطلب یہ کہ پوری دنیا بھی متاع الدنیا قلیل، ایک پائی کے برابر نہیں آخرت کے مقابلے میں. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم ینفد، جو تمہارے آئے ختم ہوگا. نفد ینفد، ختم ہوگا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں وہ رہے گا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر کا بہترین وہ جو انہوں نے اعمال کیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی عمل کرے نیکی کا، مرد یا عورت اور ہو مسلمان. پہلی شرط ایمان. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم اس کو زندگی دے دیں گے، زندگی مبارک. زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام زیس، قضا کا بش ذکر خیر زندہ کند نام را. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، پس ہم اس کو زندگی دیں گے، زندگی شیرین خوشگوار. ہرگز نمیر ادا کہ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام مار. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. نج دنیا ایک رزق دے دا پارا ترکا، او صد رحمت شا پروزگار دا درویشانو. نو چپیو قدم ترار شا پور رسی، او مالی دل گرفتار دا درویشانو. نو بادشاہان دا درست جہان والا پرات دی، او لکا خاور پا دربار دا درویشانو. نو چی دنیا ایک ردخ دے دا پارا ترکا، او صد رحمت شا پروزگار دا درویشانو. نو دا قارون حال تا گور حال سشو، او راشا مکو انکار دا درویشانو. او پہر چاچی دا غضب لندکڑا خخا، نو خطا ندرمی گزار دا درویشانو. او درست دیوان دا رحمان زار دردا بیان شار، او چے ذکر کل اوصاف دا درویشانو.